الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق اور مالک ہے کائنات کا۔ درود و سلام سرور انبیاء کے لیے جو امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہیں، امام ہدا، سید الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خطبہ مسنونہ کے ساتھ آج پڑھی جانے والی آیت کریمہ کا تعلق قرآن کریم کے 14ویں پارے اور سورہ نحل سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ تذکرہ قرآن کریم کی شکل میں اے رسول آپ پر نازل کیا ہے۔ مقصد یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں، وضاحت سے بیان کریں لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ سوچیں اور فکر کریں۔ اللہ کے آخری رسول تشریف لائے، ان کی ڈیوٹی صرف آیتوں کا اور اللہ کے کلام کا پہنچا دینا نہیں، بلکہ اس کی وضاحت کرنا بھی ہے، اس کا بیان کرنا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کی ان ڈیوٹیوں کو کئی جگہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے بیان کو بھی قرآن کی طرح اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ قرآن آپ تک پہنچانا اور قرآن آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان کرانا یعنی اس کی وضاحت اور اس کا مفہوم بتانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ سورہ قیامہ 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی
کہ آپ وحی کے الفاظ کو فرشتے کے پیچھے پیچھے نہ پڑھا کریں، جبریل کے پیچھے پیچھے اس کی تکرار نہ کیا کریں، اس ڈر سے کہ آپ کو یہ الفاظ بھول نہ جائیں، اس کی فکر نہ کریں۔ ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ سے سنیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی نہ کریں اور زبان کو فرشتے کے ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ کے دل و دماغ میں جمع کرنا، باقی رکھنا، اور اس کی اسی طرح آپ سے ادائیگی کرانا، تلاوت کرانا، آپ کی زبان سے اس کو نکلوانا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ بھولیں گے نہیں، جو ہم بھیجیں گے وہ اس کو یاد کرانا بھی ہمارا کام ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کے مفہوم کو کھول کر بتانا، یہ بھی ہمارا ذمہ ہے۔ ہم آپ کو وحی کریں گے، اشارہ کریں گے، دل میں ڈالیں گے، اور آپ اس کے مطابق بیان کرتے جائیں گے۔ اسی طرح آپ کی ان مختلف ڈیوٹیوں کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا۔ پہلے ہی پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، پہلے پارے کے آخر میں، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ مکرمہ کو بناتے ہوئے کی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ کعبے کے ارد گرد بسنے والوں کے لیے ایک رسول بھی بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس کی ڈیوٹیاں کیا ہوں، اس کا کام کیا ہو؟ وہ اے اللہ تیری آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائے، لوگوں تک تیرا کلام پہنچائے، پہلی بات۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر اس کتاب کی تعلیم بھی ان کو دے کہ یہ کتاب کہتی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا اپنے اس کلام سے منشا کیا ہے، یہ بھی ان کو بتائے۔ دانائی کی باتیں، سمجھ کی باتیں، شعور کی باتیں قرآن پاک کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، یعنی قرآن اور اس کا فہم، قرآن بھی، فہم قرآن بھی، قرآن پہنچانا اور اس کا فہم کرانا، اس کی تفہیم کرانی، یہ بھی اس کا کام ہو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کو سکھانا اور اس کی حکمت کو سکھانا، یعنی اس کے مفہوم کو سکھانا کہ وہ کہتا کیا ہے، چاہتا کیا۔ ویزکیہم، اور اس طریقے سے ان کو پاک کرے، ان کے عقائد کو صاف کرے، ان کی زندگیوں کو صاف اور پاک کرے، یہ اس کی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہی ڈیوٹیاں آل عمران میں بیان ہوئیں، یہی ہیں، الفاظ کی ترتیب میں تھوڑا فرق ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کے آنے کو اور اس کے ذمے ان فرائض کا لگانا، ان دونوں چیزوں کو اپنا اللہ نے احسان قرار دیا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہیں ایسا رسول دیا ہے، اس کو یہ ڈیوٹیاں عطا کی، اس کے ذمے یہ ڈیوٹیاں لگائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر، انسانوں پر بالعموم اور مومنوں پر بالخصوص بڑا انعام کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بنایا، یتلو علیہم، آگے وہی باتیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، وہ انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، کتاب کے اندر موجود اور چھپی ہوئی حکمت بھی ان کو بتاتا ہے کہ کتاب کا معنی کیا، کتاب کے الفاظ کہتے چاہتے کیا ہیں، ان کا مفہوم اور تقاضا کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ ان ڈیوٹیوں کی بار بار تکرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بنیادی ڈیوٹیاں ہیں رسول کی، اہم ترین ڈیوٹیاں ہیں،
اصل ڈیوٹیاں ہیں بحیثیت رسول اور نبی کے، اس لیے بار بار مختلف طریقے سے ذہن نشین کرایا آپ کے بھی اور امت کے بھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور امت کو آپ سے ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے، کیا توقع رکھنی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں آپ سکھائیں گے اور کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، ہم ہی یہ بیان کرنا، قرآن کا بیان کرنا ہم آپ کو سکھائیں گے، یہ ہمارا ذمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وحی جو اس کتابی شکل میں، کتاب پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوتا تھا، وحی آتی تھی، آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے اور قرآن کی وضاحت کس طرح کرنی ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کہا کہ آپ بات ہی کوئی شریعت کی، اسلام کی، قرآن کی، احکام کی بات ہی اپنی طرف سے نہیں کرتے، ساری کی ساری وحی ہوتی ہے، ہاں وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں۔ وما ینطق، نہیں بولتے آپ، نہیں بات کرتے آپ، عن الہوا، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے۔ پھر تاکید کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تو کیسے بولتے ہیں؟ ان ہوا نہیں ہے وہ، یعنی صرف اور صرف وہ اللہ کی وحی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کا بولنا، آپ کا کلام صرف اور صرف مکمل طور پر اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح اللہ بلاتا ہے بولتے ہیں، جس طرح بتاتا ہے بتاتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن کو مستقل وحی مان لیتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے کہ حدیث تو پتہ نہیں کون سے راویوں نے کس طرح پہنچائی اور بنائی، خدا نخواستہ یا کیا کیا۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہی ہے، لیکن حدیث اس کے بارے میں ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کے الہام سے ہے، اللہ کی وحی سے۔ حالانکہ قرآن کے علاوہ وحی کا ہونا، ایک تو اس آیت سے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، ویسے بھی قرآن یہی بتاتا ہے کہ اس وحی کے علاوہ جو قرآن کی شکل میں آج موجود ہے، آپ پر اور بھی وحی آتی تھی، اللہ آپ کو اور بھی علم دیتا تھا۔ واضح بعض چیزیں بالکل واضح طور پر کہی گئی۔ آپ 28ویں پارے کی آخری صورت ہے تحریم، جس میں شروع کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اس کی طرف اشارہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان ایک بات کی وجہ سے شہد استعمال فرمایا تھا، اس قسم کے پھولوں سے تھا کہ اس کی کچھ سمیل، اپنی ایک مخصوص سمیل وہ محسوس کی گئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ چلو میں شاید استعمال ہی نہیں کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ شرع بنانے والے، احکام دینے والے ہم ہیں، آپ تو آگے سنانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، اس لیے آپ خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی آگے تھوڑی تفصیل ہے، اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں ایک بات تھی، ایک ازواج مطہرات میں سے کسی کو بتائی کہ اس طرح واقعہ ہوا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، بات رازداری کی تھی، ان سے یہ نکل گئی، کسی دوسری امہات المومنین میں سے کسی دوسری تک پہنچی۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بات دوسری جگہ پہنچی ہے۔ تو بتانے والی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے آگے بات کی ہے؟ آگے الفاظ ہیں قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر اللہ نے بتایا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ تم نے یہ بات کی ہے۔ یہ نبا کہ مجھے خبر دی ہے اللہ علیم و خبیر نے، یہ وہی نبا ہے، وہی خبر ہے جس سے نبی کا لفظ بنتا ہے کہ اس کے پاس اللہ سے خبریں آتی ہیں
اور وہ خبریں آگے منتقل لوگوں کو کرتا ہے۔ رسول ہوتا ہے، پیغامبر ہوتا ہے، تو وہ آگے منتقل کرتا ہے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا، ایک بات سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، تھوڑی سی غور سے، معمولی غور سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کا یہ فرمانا کہ مجھے فلاں بات، کوئی بھی بات ہو، وہ علیم و خبیر رب نے بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتائی جاتی تھیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کس ذریعے سے؟ فرشتے سے، یا دل میں ڈالنا، یا جو بھی اللہ کے پاس ذرائع بہت سے ہیں۔ قرآن کریم خود ثابت کرتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے علاوہ بھی آپ کے پاس خبریں، باتیں، وحی، الہام اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ حدیث چونکہ قرآن کی طرح وحی ہے، ایک کو کہتے ہیں وحی جلی، ظاہری، یہ وحی جلی ہے، جلی کا مطلب ہے ظاہری، اور ایک ہے خفی جو ظاہر نہیں ہے، جس کے الفاظ دل میں ڈالے گئے ہیں، الہام ہوا، لیکن ہے یہ بھی وحی، خفی ہو تو الگ بات ہے، لیکن وحی ہے، اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ جنگ خیبر کے سلسلے میں، خیبر کا محاصرہ تھا، اس کے باہر، قلعے کے باہر جو درخت تھے یہودیوں کے، فصلیں تھیں، جب محاصرہ کچھ بڑا طول پکڑا، عام طور پہ اصول یہ تھا کہ فصلیں وغیرہ مسلمان جنگ میں ضائع نہیں کرتے تھے جب تک ممکن ہو، یا جہاں تک بس چلے، اس طرح کا نقصان دشمن کو نہیں پہنچاتے تھے، حالانکہ جنگ میں دشمن کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب مصلحت کا تقاضا ہوا تو آپ کی اجازت یا حکم سے وہ فصل کاٹ دی گئی جو قلعے کے باہر تھی، وہ درخت کاٹ دیے۔ بعض لوگوں کو دل میں وسوسہ تھا، خیال تھا کہ ہمارا اصول تو یہ نہیں تھا، اور آپ ہی کا بتایا ہوا یہ اصول تھا، تو اب اس کو کاٹنے کا حکم ہوا ہے، اجازت ملی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تھوڑا شبہ یا وسوسہ تھا دل میں بعض لوگوں۔ وہاں الفاظ ہیں، اب ذرا جا کے دیکھیں بھی، سورہ حشر ہے یہ 28ویں پارے کی، ارشاد ہوتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے کاٹا ہے، کاٹا نبی کے حکم سے ہے، قرآن میں وہ وحی موجود نہیں ہے، وہ الفاظ موجود نہیں ہے جو کاٹنے کا حکم دے۔ کاٹنے کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دے رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے باذن اللہ، جو کچھ ہوا میرے حکم سے ہوا، میں نے کہا تھا۔ کہاں کہا تھا؟ قرآن میں الفاظ موجود نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری قسم کی وحی ہے وحی ہے اللہ کا حکم، لیکن قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، آپ کا فرمانا حدیث ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بات کہنے والا اللہ کا بندہ اور رسول ہے، لیکن بات اللہ کی ہے۔ اس سے آپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ آپ قرآن کے الفاظ سنائیں جو وحی جلی ہے، اور کہیں کہ اس کے مطابق کرو تو بھی کرنا ہے، اور اگر آپ قرآن کے الفاظ، وحی جلی کے الفاظ سنائے بغیر از خود اپنی طرف سے ایسا حکم دیں جو قرآن میں موجود نہ تھا نہ ہے، پھر بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہی مطلب ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، سورہ انفال میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے، پھر تمہیں یہی کرنا ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اور سورہ نور میں کہا کہ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے میرے اس رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور پھر وہ بھی سورہ آل عمران کی معروف آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم اللہ سے تعلق رکھتے ہو، بندگی کا، عبادت کا، محبت کا، تو پھر فاتبعونی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری مانو اور میرے نمونے کی پیروی کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے جو کہتے ہیں وہ کرو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو تو مان لیتے ہیں کہ یہ دائمی احکام کی کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، اس کے احکام بھی اور یہ خود بھی، مگر اس کی بعض آیات کو کم از کم عملاً صرف آپ کی زندگی تک محدود کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ تھا، بعد میں نہیں۔ بعد میں کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کی رسالت قیامت تک ہے، قرآن کی طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، تو پھر آپ کی اطاعت بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے اور مسلمانوں اور مومنوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات، حدیث کی اہمیت اور مقام آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مقام حدیث، عظمت حدیث، اہمیت حدیث۔ ایک اور بات یہ ہے کہ صرف عربی زبان جاننے سے یا صرف لغت اور ڈکشنری کو کھنگال لینے سے، اس کے اوراق پلٹ لینے سے قرآن کو صحیح طور پہ کما حقہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ بلا شبہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، کھلی، واضح، اصل، فصیح عربی زبان میں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان میں لفظی لغوی معنی بھی ہوتے ہیں الفاظ کے، اور جب الفاظ کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک ٹرم کے طور پہ، ٹرمینالوجی کی بات جب آتی ہے، تو پھر الفاظ کے معنی مخصوص ہو جاتے ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں، پھر وہ فکس ہو جاتے ہیں کہ یہی معنی ہوں گے، دوسرے معنی نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کے عام احکام میں سے ہے، بار بار جو دیے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ عربی زبان دیکھیں، اس کی ڈکشنری اور لغات کو دیکھیں تو صلاۃ کے 20 سے زیادہ معنی آپ کو ملے گے، مختلف۔ دعا، کوئی بھی دعا ہو، وہ بھی صلاۃ۔ قرآن نے اس معنوں میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا، لغات تو لغات ہے، قرآن نے بھی استعمال کیا، ان صلاتک سکن لہم، صدقہ دینے والے خیرات جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جہاد کے لیے، دوسری ضرورتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، سورہ توبہ میں فرمایا آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، وہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے استعمال ہوا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں یہ نیت باندھنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کر لوں گا میں اللہ سے، میری نماز ادا ہو جائے گی، صلاۃ ادا ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اور پھر اس سے آگے عجیب دوسرے معنی ہیں، یہ تو چلو پھر بھی کوئی ملتا جلتا ہے نا، دعا، لیکن صلاۃ کے معنی آگ جلانا بھی ہے، آگ تاپنا بھی ہے، سینکنا بھی ہے، اور آگ پر کباب بنانا بھی ہے، اور کئی ہیں اس طرح کے۔ سردیوں کی رات میں
کوئی آگ سینکتا ہے، کباب بھی کھاتا ہے، کہتا ہے میری صلاۃ تو یہی ہے۔ صلاۃ کا معنی دیکھ لو، لغت اٹھا کے، ڈکشنری اٹھا کے، میں صلاۃ میں نے ادا کر دی، مجھے یہ رکوع سجود کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی ادا، الٹا پکڑا جائے گا دین سے مذاق کرنے کے جرم میں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، جب بطور ٹرم کے اصطلاح کے استعمال ہوئی شریعت میں، شرعی اصطلاح، اس کا معنی ہوا ایک مخصوص طریقے سے مخصوص مال کا حصہ نکال کے، کس میں سے نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ صلاۃ کس طرح ادا کرنی ہے، حدیث کہتی ہے، آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے میں نے کی ہے، پھر ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے وہ اصول جو حدیث میں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، ان کے مطابق کرنا پڑے گا، پھر ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب جس طرح میں نے قرآن سے مثال دی ہے صلاۃ دعا کے معنوں میں، اسی طرح آپ سورہ مریم کا شروع اٹھا کے دیکھیں، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں ان کو سمجھ، فہم، فیصلے کی طاقت عطا کی، وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نرمی عطا کی، نرم بنائی ان کی طبیعت، وزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ان کو دی۔ یہاں زکوٰۃ اپنے اصل لغوی اوریجنل بنیادی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے پاکیزگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی عطا کی۔ لیکن باقی جو ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ پاکیزگی عام پاکیزگی نہیں ہے کہ کپڑے پاک کر لیے زکوٰۃ ادا ہو گئی، جسم پاک کر لیا زکوٰۃ ادا ہو گئی، جگہ صاف کر لی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے ان مخصوص شرائط پر عمل کرنا پڑتا ہے جو حدیث میں بتائی۔ کتنا مال ہو تو ہوگی فرض، پھر کتنی ہوگی، کس طریقے سے دی جائے گی، کس کو دی جائے گی، کس کو دی جائے گی کے بارے میں قرآن نے تھوڑی رہنمائی بنیادی دی ہے، 8 مصارف بیان کیے ہیں، لیکن باقی ساری تفصیل جو ہے ان مصارف کی بھی اور باقی چیزوں کی وہ کہاں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر دین مکمل نہیں، اس کے بغیر دین کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ اور کئی چیزوں کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی اللہ نے اس خاتون کی، اس عورت کی بات جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں، کہ خامند نے اسے ایک طرح کی طلاق دی یا زہار کیا۔ وہ کہا آپ کے پاس آئی کہ اس طرح اس نے کہا، آپ نے کہا پھر طلاق ہو گئی، پھر علیحدہ ہو جاؤ اس سے۔ اس نے کہا وہ بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، ہماری تو زندگی ایک دوسرے کے بغیر مشکل ہے، اس کو وہ تو بالکل ہی بیکار ہوگا میرے بغیر۔ آپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، حکم یہی ہے، غلطی اس کی ہے لیکن وہ بھی بھگتے گا، اب تمہیں بھی بھگتنی پڑے۔ وہ بار بار ریکویسٹ کرتی رہی تکرار کے انداز میں کہ کچھ کریں میرے لیے، کچھ سوچیں، کچھ اللہ سے پوچھیں لیں۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارے سوال کے جواب میں، حتیٰ کہ وہی آئی، زہار کا حکم بیان ہوا کہ اس کی تلافی اگر کوئی کہہ دیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیتا ہے، تو پھر اللہ کا نام، اس کا احترام دل میں باقی رکھنے کے لیے اس کا کفارہ دینا پڑا۔ ایسے ہی نہیں کہ کہہ دیا اور اس کے بعد پھر نارمل زندگی شروع کر دی، نہیں، اس کا کفارہ دینا پڑا۔ کفارہ بتایا یہ اس کی صورت ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ اس کی کہاں سے پتہ چلے؟ قد سمع اللہ قول الذی، اس عورت کی بات، کون عورت ہے، کیا ہوا، جب تک یہ کلیئر نہ ہو بات پوری طرح واضح نہیں ہوگی۔ اور کلیئر کہاں سے ہوگی؟ حدیث کے بیان سے ہوگی، روایتوں سے ہوگی، پتہ چلے گا کہ عورت کا مسئلہ کیا تھا اور کیا مسئلہ لے کے آئی اور کیا ہوا۔
اور جیسے میں نے کہا کہ حدیث کے بغیر پھر آدمی صرف لغت یا صرف تاریخ سے چلے تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا کئی آیتوں کے حوالے سے. بات آج کی تھوڑی سی ٹیکنیکل کہہ رہے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ سمجھی نہ جا سکے, تو تھوڑا غور کریں گے تو ہر بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. قبلہ تبدیل ہوا. مکے میں تو قبلہ وہی تھا کعبے والا. مدینے میں آ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی. یہ حکم بھی کہیں نہیں ہے, بات میں اور کرنے جا رہا ہوں لیکن درمیان میں یہ بات آ گئی. یہ حکم کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں. یا یہ حکم جمعے میں آپ سنتے ہیں, سورہ جمعہ کی آیت کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. آگے ایک واقعہ بیان ہوا اور بتایا کہ جب جمعے کے لیے اذان ہو, جمعے کے لیے بلایا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع, دنیا کا کاروبار چھوڑ دو. اس کا مطلب صاف ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ پہلے جاری تھا, اس کے بارے میں یہ حکم کہ جمعہ شروع ہو تو کاروبار دنیا چھوڑ دو اور ختم ہو تو بے شک جا کے کرو. یہ حکم تو اب آیا لیکن جمعہ پہلے سے چل رہا تھا. اسی طرح وضو کی جب آیت آئی, تفصیل اس کی آئی, ترتیب آئی, تو وضو اس سے پہلے ہو رہا تھا. وضو کس کے حکم سے ہو رہا تھا نماز کے لیے؟ جمعہ کس کے حکم سے ہو رہا تھا, کس کے حکم سے قائم تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وضو بھی ہو رہا تھا, جمعہ بھی ہو رہا تھا. قرآن میں آیتیں نہیں تھی, آپ کے زبانی حکم سے ہو رہا تھا. اب وہ مشکل کی بات جو میں کرنے لگا تھا, تحویل قبلہ کے یعنی قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو باتیں دوسرے پارے کے شروع میں ہیں, ان میں الفاظ آتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جہاں سے تم نکلو اپنا منہ بیت الحرام کی طرف, مکہ کی طرف, کعبے کی طرف کر لو. جہاں سے نکلو, من حیث خرجت, جہاں سے نکلو. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے رخ پہ نہ چل سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے. الفاظ کو اگر دیکھیں ہر وقت اس کا منہ قبلے کی طرف رہنا چاہیے. من حیث خرجت, جہاں سے نکلتے ہو, گھر سے نکلتے ہو, بازار سے نکلتے ہو, دکان سے نکلتے ہو, قبلے کی طرف منہ کرنا. ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, نہ اللہ ایسا حکم دے سکتا ہے. نماز کے حوالے سے ہے, نماز کے سیاق و سباق میں ہے کہ سفر میں, حضر میں, ہر حال میں حتی الامکان قبلے کی طرف منہ کرو. تو یہ جو ہے اگر کوئی الفاظ ہی کو لے کہ جی قرآن میں صرف قرآن کو وہی مانتا ہوں, قرآن کے ہر لفظ کو مانتا ہوں, تو پھر اس پر عمل کریں. عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بغیر صحیح عمل ہو بھی نہیں سکتا. یا اللہ نے فرمایا, سورہ اعراف ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. سجدہ یعنی نماز کی ادائیگی کے وقت زینت اختیار کیا کریں. کیا مطلب اس کا لیں کہ زیور پہن لیا کریں, لباس فاخرہ پہن لیا کریں, آرائشی سامان کوئی ہمارے پاس ہو یا اپنی آرائش کر لیا کریں. خذوا زینتکم, اس کا معنی حدیث کی روشنی میں لیں گے تو بات صاف ہو جائے گی کہ وہ لوگ ننگے اور عریاں ہو کے بھی نماز پڑھتے تھے, بلکہ اسے نیکی سمجھتے تھے کہ یہ کپڑے تو وہ ہیں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنی ہے, ان کپڑوں کو اتار دو. اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہاں زینت سے مراد لباس, عام لباس کوئی بھی ہو, جو مناسب لباس جو ہے وہ ہے, زیور نہیں ہے, کچھ اور نہیں. بغیر حدیث کے, حدیث کی رہنمائی کے تو صحابہ جو اہل زبان بھی تھے, اہل فہم بھی تھے, ان کو بھی غلطی لگ جاتی تھی. جیسے حکم آیا روزوں کے بارے میں
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ سحری کی انتہا کب ہوگی؟ روزہ رکھنے کے لیے کب تک کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگا الگ الگ نہیں ہوتے، واضح طور پر نظر نہیں آتے، اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے۔ صحابی تھا، صحابی اہل زبان تھا، مادری زبان عربی تھی، عربی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے جب یہ آیت سنی، روزے تھے، حکم آیا، یہ آیت سنی، اس نے بیچارے نے ایک کالا دھاگا لیا گھر سے، ایک سفید لیا، تکیے کے نیچے رکھا، ساری رات اٹھ کے دیکھتا رہا کہ اندھیرے میں کالا اور سفید الگ کب نظر آئیں، اس وقت تک میں کھا سکتا ہوں۔ کھاتے پیتے بھی تکیہ اٹھا کے دیکھتا رہا۔ صبح یہ بات بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ وہ دھاگا نہیں ہے جو تمہارے گھر میں ہے، یہ آسمان پر لکیر اس سے مراد ہے کہ آسمان پر سفید لکیر واضح ہو جائے، افق پر کالا اور سفید اس میں امتیاز ہونا شروع ہو جائے، یہ آسمان کی لکیر مراد ہے، گھر کا وہ دھاگا مراد نہیں۔ تو کس نے بات سمجھائی؟ حدیث نے سمجھائی، قول رسول نے سمجھائی، فہم رسول سے سمجھی تو بات کا پتہ چلا۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا سورس بھی ایک ہے، منبع بھی ایک ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں وحی ہیں، صحیح حدیث اور قرآن کریم۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کو اگر ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کس لیے؟ کس وجہ سے مانتے ہیں؟ ہمارے سامنے یہ نہیں اترا، ہم اس کے اترنے کے گواہ نہیں ہیں، صحابہ بھی نہیں تھے، بعض اوقات انہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، بعض اوقات فرشتہ بھی ان کے سامنے ایک مجسم شکل میں آتا تھا، انسانی شکل میں یا کسی طرح، لیکن اکثر اوقات جب وحی آتی تھی یا اکثر صحابہ کو یہ اتفاق نہیں ہوا کہ فرشتے کو دیکھیں یا وحی کو آتے ہوئے دیکھیں، آتے ہوئے تو شاید کسی نے نہیں دیکھا، صرف کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آیا ہے، جسم پر بوجھ ہے۔ کیسے؟ پھر کیوں وہ کیوں مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک انتہائی سچے اور انتہائی نیک اور انتہائی با کردار اور ایک انتہائی اونچے کردار کے مالک نے یہ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے دیکھی، ہم نے پڑھی، ہم نے سنی، تاریخی شخصیت آپ کی، امین، صادق، سچے، راست گو، بہترین اخلاق کے مالک، ہر کردار کی ہر خوبی آپ کے اندر موجود۔ تو ہمارا یقین اور ایمان ہے اور بات بالکل درست ہے کہ ایسا شخص، ایسی شخصیت جھوٹ، اور خاص طور پہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتی کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی خبر نہ ہو، کوئی وحی نہ ہو اور کہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین ہے جی، ہمارا ایمان ہے جی، اور شواہد اس کے لیے موجود ہیں، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ آپ کے کہنے سے کہ یہ میرا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اس نے بھیجا ہے، یہ اس نے مجھ پر وحی کیا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب کے ماننے کا دار و مدار آپ کے ایک قول پر ہے، ایک بات پر ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر یہ وحی آتی ہے، اس قول پر سارا دار و مدار۔ اور یہ قول کیا ہے؟ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، آپ کا فرمانا حدیث ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں، کسی اور چیز کو حدیث نہیں کہتے۔ تو قرآن اس کو ہم مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے، حدیث
میں آپ کے فرمان کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے مجھ پر آتا ہے اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو جب قرآن کا من جانب اللہ ہونا، قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا وحی ہونا اور اس کو ماننا، اس کا دار و مدار حدیث پر ہے، تو حدیث کی اہمیت تو خود بخود ہی ظاہر ہو گئی اور سامنے آ گئی کہ اس کے بغیر ایک تو یہ ہے کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، اور ایک یہ ہے کہ قرآن مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک حدیث کو نہ مانے، جب تک قول رسول کو نہ مانے اس وقت تک۔ اور قول رسول کے علاوہ حدیث کی قسمیں بھی ہیں، اور ان سب کی تائید قرآن کریم نے کی ہے ان قسموں کی۔ ایک تو یہی قول ہے رسول کا فرمانا، وہ حدیث ہے، قولی حدیث اس کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے فعلی، آپ کے فعل، آپ کے افعال، اعمال، جو کام آپ نے کیے وہ محفوظ ہیں حدیث میں، اس کی تائید اور اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔ مثلا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عملی نمونہ رسول کا تمہارے لیے رہنما ہے، عمل کا۔ قولی کی بات ہے وما ینطق عن الہوا میں، کہ قولی حدیث حجت ہے، دلیل ہے، شرعی بنیاد ہے، شریعت کی بنیاد ہے احکام کی۔ قولی جس میں اللہ کے رسول کے قول ہیں، اس کی دلیل وہ آیت ہے جو پہلے پڑھی تھی وما ینطق عن الہوا۔ فعلی حدیث جس میں آپ کے افعال اور اعمال ہیں، ان کی بنیاد اور ان کی دلیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث ہوتی ہے تقریری، ایک تقریر تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور تقریر کا ویسے مطلب ہوتا ہے بات کو پختہ کرنا، پختہ کرنا، پکا کرنا۔ تو جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئیں، پہلے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا، آپ کے سامنے کسی نے کیا یا کہا، آپ خاموش رہے، بول کر اس کی تائید بھی نہیں کی، لیکن خاموش رہے، دیکھا اور خاموش رہے، اس پر بھی مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ کوئی عام مولوی تو برا کام ہوتے دیکھ کر، خلاف شریعت کام ہوتے دیکھ کر مثلاً خاموش ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ جو بات غلط ہوگی وہ کہے گا یہ غلط ہے۔ تو جس بات پہ آپ خاموش رہے، سکوت فرمایا، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بنیادی آیت ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اچھی بات کا اچھا نتیجہ بتانے والے جنت اور ثواب کی شکل میں، بری بات کے بارے میں کہیں گے کہ اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ اگر بری بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ کہیں گے، آپ ضرور فرمائیں گے کہ اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام سزا ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس کی ناراضی ہے۔ اگر نہیں فرمایا اس کا مطلب بہت صحیح ہے۔ تو تینوں قسم کی احادیث جو ہیں، قولی، فعلی، تقریری، ان کی تائید، ان کی بنیاد قرآن کریم میں ملتی ہے، اور اس طرح کی بہت سی دوسری باتیں اس کے علاوہ بھی ہیں۔